بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان المبارک میں شب قدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر کیوں اترتے ہیں، روح الامین کا نزول اور بدکاروں کی مغفرت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا پر رہنے والے 70,000 فرشتے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس نوری جھنڈے ہوتے ہیں۔ زمین پر نزول کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اپنے اپنے جھنڈے 4 جگہ گاڑ دیتے ہیں، ایک خانہ کعبہ کے پاس، دوسرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاس، تیسرا مسجد بیت المقدس کے پاس، چوتھا مسجد طور سینا کے پاس۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم پھیل جاؤ۔ فرشتے ساری زمین پر پھیل جاتے ہیں، کوئی گھر، کوئی کمرہ، کوئی کوٹھری اور کوئی کشتی ایسی باقی نہیں رہتی جہاں مومن مرد یا عورت موجود ہو اور فرشتے وہاں داخل نہ ہوں۔ البتہ جس گھر میں کتا، سور، تصویر یا وہ پلید موجود ہے جس کی پلیدگی زنا سے ہوئی، وہاں یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ داخل ہونے کے بعد تمام فرشتے تسبیح، تقدس اور تہلیل میں مصروف ہو جاتے ہیں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تمام رات رہ کر فجر کے وقت آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ آسمان دنیا کے رہنے والے دریافت کرتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، ہم دنیا میں تھے، کیونکہ یہ رات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شب قدر تھی۔ وہی فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حاجتوں کے بارے میں کیا حکم فرمایا؟ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے عمل کرنے والوں کو بخش دیا اور بدکاروں کے لیے نیکوکاروں کی شفاعت قبول فرمائی۔ یہ سنتے ہی آسمان دنیا کے فرشتے اپنی اپنی آواز میں تسبیح و تقدیس اور رب العالمین کی حمد و ثنا کرنے لگتے ہیں اور اس امر پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی مغفرت فرما دی اور اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد آسمان دنیا کے فرشتے ان فرشتوں کے ساتھ دوسرے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان کے رہنے والوں لوٹ جاؤ۔ فرشتے اپنی اپنی جگہ واپس چلے جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے رہنے والے فرشتے بھی چلے جاتے ہیں۔ سدرہ کے رہنے والے دریافت کرتے ہیں کہ تم کہاں گئے تھے؟ یہ بھی ویسا ہی جواب دیتے ہیں جیسا کہ آسمان دنیا کے رہنے والے فرشتوں نے دیا تھا۔ ان کا جواب سن کر سدرۃ المنتہا کے رہنے والے فرشتے تسبیح و تہلیل و تقدیس بلند آواز میں کرنے لگتے ہیں۔ ان کی آوازیں جنت المأویٰ سنتی ہے، اس کی آواز جنت النعیم، اس کی آواز جنت عدن، اس کی آواز جنت الفردوس اور اس کی آواز عرش الہی تک جاتی ہے، تو وہ بھی ثنا و تسبیح تہلیل میں مصروف ہو جاتا ہے اور انعامات پر شکر بجا لاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے عرش، تو نے کس لیے اپنی آواز بلند کی؟ وہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے معبود، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو نے آج رات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالحین کو بخش دیا ہے اور ان کی شفاعت گناہگاروں کے حق میں قبول فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے عرش، تو ٹھیک کہتا ہے، میرے نزدیک امت محمدیہ کی اتنی عزت و کرامت ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی دل میں اس کا وہم و گمان گزرا۔ سبحان اللہ۔